گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ احادیث پاک مختصر بھی ہیں اور ان کے اوپر پہلے مکمل طریقے سے بحثیں بھی ہو چکی ہے، لہٰذا مختصراً بس میں ترجمہ کروں گا اور جو ضروری بات ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابی میں فرماتے ہیں کہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یکسر ان یقولو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے پاک پروردگار، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو اپنے دین کی اوپر ثابت قدمی عطا فرما، ہمارے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھ۔ اچھا، فقلت یا نبی اللہ، ہم نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے نبی، آمنا بک، ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، وبما جئت بہ، اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس کے اوپر بھی ہم ایمان لائے ہیں، فہل نخاف علینا، کیا اس کے بعد بھی ہمیں کوئی خوف ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول جو کچھ آپ نے فرمایا ہم نے اس کو تسلیم کیا، آپ کے اوپر ایمان لائے، جو کچھ آپ تعلیمات اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے ہیں اس کے اوپر بھی ہم ایمان لائے، فہل نخاف علینا، اس کے بعد بھی ہم خوف رکھیں؟ قال نعم ان القلوب بین اصبعین من اصابہ اللہ یقلبها کیف یشاء۔ یہ روایت ہے ترمذی شریف کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی خوف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے دل ہیں نا، ہمارے دل سارے لوگوں کے جو قلوب ہیں، تمام انسانوں کے جو قلوب ہیں، دل ہیں جو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اصابع کے درمیان ہے۔ اور اس بارے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس قسم کے جو الفاظ ہوتے ہیں متشابہات میں سے ہوتے ہیں۔ اہل سنت کا اس بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے عقیدہ تفویض، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا، ایمان رکھنا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حق ہے، اس سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ جانے۔ اور دوسرا عقیدہ تعویل، ان کی تعویل کرنا۔ تو اصابع یعنی اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے درمیان ساری مخلوق کے دل ہیں، کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ساری مخلوق کے دل ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس طرف چاہے ان کو پھیر دے۔ اس لیے ایمان کے اوپر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے اور دین کے اوپر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے۔ اگلی حدیث پاک بھی میں پڑھ دیتا ہوں، پھر اس کے ساتھ ہی میں آپ کو عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مثل القلب کریشۃ بارض، فرماتے ہیں کہ دل کی جو مثال ہے یہ ایک پر کی طرح ہے۔ یہ پر آپ سمجھتے ہیں نا کسی پرندے کا جو پر ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دل کی جو مثال ہے ایک پر کی طرح، بارض فلات یقلبها الریاح ظہر البطن، یہ پر اس طرح جس طرح جنگل کی جو زمین ہوتی ہے نا، تو جنگل کی زمین کے اوپر پر پڑا ہوا ہوتا ہے، تو ہوائیں آتی ہیں تو کبھی پر کو ادھر اڑا کر لے جاتی ہیں، کبھی پر کو ادھر اڑا کر لے جاتی ہیں۔ یعنی انسان کا جو دل ہے نا، یہ بھی ایک دن کے اندر 24 گھنٹے کے اندر بلکہ ایک گھنٹے کے اندر درجنوں سینکڑوں خیالات اس کے اندر آتے رہتے ہیں۔ پہلے انسان سوچتا ہے میں یہ کروں، پھر کچھ اور بات سنتا ہے تو کہتے ہیں نہیں یار چلو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس طرح نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے لین دین جو آپس میں ہم کرتے ہیں اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے فرمایا یہ آپس میں لکھ لیا کریں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ جو درس قرآن شروع کریں گے وہاں پر میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن پاک کے اندر سب سے جو طویل آیت کریمہ ہے وہ آیت دین کہلاتی ہے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپس میں جو ایک مدت تک تم لین دین کرتے ہو نا، فاکتبوا، ان کو لکھ لیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دل کے اندر مختلف خیالات آتے ہیں، یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ اس کو عربی کے اندر قلب کہتے ہیں، اس لیے قلب کا معنی ہوتا ہے الٹنا پلٹنا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، اس کے اندر خیالات آتے رہے، مختلف خیالات آتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ آپس میں تم لین دین کرتے ہو یہ لکھ لیا کرو۔ اور قرآن پاک کی سب سے طویل آیت دین ہے۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اچھا، جو صاحب کا حدیث مبارک آپ نے پڑھی ہے نا، میں نے آپ کو سنائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ پاک پروردگار میرے دل کو ثابت رکھ ایمان کے اوپر، دین کے اوپر۔ تو حضور کے صحابہ کہنے لگے کہ آپ بھی کوئی خوف ہے؟ ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں، آپ جو کچھ تعلیمات لائے ہیں ان کے اوپر ہم ایمان لائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساری مخلوق کے دل اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت کے اندر ہے، جس طرح دو انگلیوں کے اندر مثال میں نے آپ کو دی کہ ساری مخلوق کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، جس طرف اللہ تعالیٰ چاہے پھیر دے۔ تو یاد رکھیں محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اشرۃ اللمحات کے اندر اس کی شرح کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ بظاہر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلب کی نسبت اپنی طرف کی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے یہ ہے مامون العاقبہ اور محفوظ القلب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قلب مبارک محفوظ، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عاقبت کے تمام معاملات سے مامون ہے، پناہ دی ہوئے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں،
تو فرماتے ہیں بظاہر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کی نسبت یعنی ثابت قدمی کی نسبت اپنے قلب کی طرف فرمائی، لیکن حقیقت کے اندر یہ تعلیم امت کے لیے، کس کے لیے؟ تعلیم امت کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے کہ بے خوف نہیں ہو جائیں اپنی داڑھیوں کے اوپر، اپنی پگڑیوں کے اوپر، نمازوں کے اوپر، مسجدوں کے اوپر، مدارس کے اوپر، فلاحی کاموں کے اوپر بالکل بے خوف نہ ہو جائیں کہ کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے اس نے ایمان عطا کیے، ہمارے جو قلوب ہیں اللہ تعالیٰ کی قبضہ قدرت کے اندر ہے، جدھر مرضی ہے پھیر دے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یہ بات ایمان کے فرائض میں سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے خیر طلب کرتے ہیں اور ایمان سلامتی کی دعا کرتے رہا کرے۔ آگے بڑی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، فرماتے ہیں کوئی بندہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 چیزوں کے اوپر ایمان نہ رکھے، یشہد ان لا الہ الا اللہ، یشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، بعثنی بالحق ویؤمن بالموت، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا اور وہ موت کے اوپر ایمان رکھے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھنے کے اوپر یعنی قیامت کے اوپر ایمان رکھے، ویؤمن بالقدر، اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھے۔ ٹھیک ہے، موت پر ایمان رکھنے کا جو تقاضا ہے نا، اس کے مطابق عمل کرنا، موت کے اوپر ایمان رکھنے کا جو تقاضا، یعنی زبانی کلامی تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہم یہ بھی کہتے ہیں موت ہمیں آئے گی، ہم قبر میں جائیں گے، اکیلے ہوں گے، ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اگر ہمارے اس چیز کے اوپر ایمان ہے تو پھر عمل بھی ہونا چاہیے نا اس طریقے کے مطابق۔ دیکھیں نا، جہاں کی آپ بات کرتے ہیں میں فلاں شہر جاتا ہوں، کیا تیاری کر کے نہیں چاہتے؟ اپنے سفر کا آپ حساب رکھتے ہیں، سارا زاد راہ کا حساب رکھتے ہیں، کتنا طویل سفر ہے، مجھے کتنے دن وہاں پر خرچ ہو جانے ہیں، پھر اس کے مطابق آپ لباس ساتھ لے کر جاتے ہیں، گرمی ہے، سردی ہے، لمبا سفر ہے، سارے معاملات آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اپنی جیب کے اندر رقم رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے۔ تو یاد جب بات اس طرح یہ عارضی نظام ہے جو دنیا کا، یہاں سے ہم نے چلے جانا ہے، یہ فانی ہے، تو اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے یعنی جو چیز ہمارے دل کے اندر ہوتی ہے نا تو پھر عمل بھی اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں موت کے اوپر، حشر کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں تو پھر اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے، ورنہ زبانی کلامی تو آپ یوں ہی سمجھے کہ بس ہمارا عقیدہ ایمان نہیں ہے۔ عقیدہ ہمارا ہے اللہ تعالیٰ ہے، کہ عقیدہ ہمارا ہے قبر کے اندر جانا ہے، عقیدہ ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہو تو یاد رکھیں کہ پھر ایمان کا یہ ثمرہ ہوتا ہے، اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ایمان کا یہ ثمرہ ہوتا ہے کہ پھر وہ انسان سے عمل صالح وجود کے اندر آتے ہیں۔ بندہ ایمان کا اقرار کر لیتا ہے، تصدیق قلبی ہو جاتی ہے، تو پھر اصل جو حقیقی ایمان ہوتا ہے، واقعی وہ بندہ مومن ہوتا ہے، تو پھر یاد رکھیں اس ایمان کی یہ ثمرات اور برکات ہوتی ہیں کہ بندہ اچھے اعمال کرتا ہے۔ تو بندہ زبانی کلامی کہتا رہے کہ میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے، قبر قیامت کے اوپر ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ برے عمل کرتا رہے، تو آپ سمجھ لیں یہ زبانی کلامی ایک عقیدے کا اظہار تو کرتا ہے، اس کا عقیدہ تو ہے، لیکن اس بات کے اوپر اس کا ایمان نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 97، یعنی 3 حدیث مبارکہ ہو گئی نا، 93، 94، 95 اور 96۔ آگے بڑھیے، حدیث نمبر 97، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صنفان من امتی، فرماتے ہیں 2 قسم کے لوگ ہیں میری امت میں سے، لیس لہم ما فی الاسلام نصیب، ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، المرجئہ والقدریہ، ایک ہے مرجئہ اور ایک ہے قدریہ۔ یاد رکھیے یہ مرجئہ جو فرقہ ہے نا، یہ رجاء سے، مرجئہ الرجاء سے مشتق ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تاخیر کرنا۔ تو یہ عمل کو یہ لوگ مؤخر کر دیتے ہیں، عمل کو یہ لوگ پیچھے کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ ہمارے بس زبانی کلامی آپ نے اقرار کر لیا اللہ تعالیٰ ہے کہ رسول اللہ آخر، یہ بس عمل کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی عمل کو یہ لوگ مؤخر کرتے ہیں، اس لیے ان کو مرجئہ کہتے ہیں۔ اور اکثر علماء اس کے اوپر ہیں کہ مرجئہ جو ہے تو یہ جبریہ جو فرقہ ہے اس کا نام ہے۔ جبریہ فرقہ آپ سمجھتے ہیں، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے، محض ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار بھی نہیں ہے، جس طرح جمادات کی حرکت ہوتی ہے نا، ایک اینٹ پڑا ہے، پتھر ہے، کوئی چیز بھی آپ اس کو اٹھا کر ادھر پھینکتے یا ادھر پھینکتے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم محض جمادات کی طرح ہمارا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے تو پھر جنت اور جہنم کس لیے پھر؟ تو ظاہری سی بات ہے وہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن مسلمان کو اختیار دیے، عقل عطا فرمائیے، اختیار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، روشن دلائل عطا فرمائے، پھر اس کے مطابق وہ اپنی مرضی سے جو کام کرتا ہے اس کے مطابق پھر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے کرنا ہے کہ اس نے جہنم کے اندر جانا ہے اور اس نے جنت کے اندر جانا ہے۔ تو جبری فرقہ وہ ہے جو بندے کو مجبور ہے، محض سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اکثر علماء اس کے اوپر ہیں کہ یہ جو مرجئہ ہے تو یہ جبری فرقے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو صاحب کشاف ہیں، تفسیر کشاف والے، یہ معتزلی تھے۔
تو یہ اہل سنت کے ساتھ ان کا ایک تعصب تھا، اس تعصب کی وجہ سے یہ اہل سنت کو مرجئہ اور قدریہ کہتے ہیں۔ قدریہ تو وہ لوگ ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جو تقدیر کا اثبات کرتے ہیں، تقدیر کو ثابت رکھتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں، انہیں تو قدریہ نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال ان لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور کے اوپر فرما دیا کہ ان لوگوں کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، جبریہ فرقہ یا قدریہ فرقہ۔ یعنی مرجئہ اگر اکثر علماء اس کے اوپر ہے نا کہ یہ جبریہ فرقے کا ایک نام ہے، تو جبریہ فرقہ بندے کو مجبور ماذ سمجھتا ہے، اور قدریہ فرقہ تقدیر کا منکر ہے، وہ کہتا ہے کہ بندہ مختار کل ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا تھا ولیکن امر بین امرین، فرماتے ہیں ہمارا راستہ درمیانی راستہ، یہ دو باتیں دونوں افراد اور تفرید کا شکار ہے، ایک ہاتھ کے اوپر چلا گیا، دوسرا دوسری ہاتھ کے اوپر چلے گیا۔ عقیدہ اہل سنت اس کے درمیان ہے کہ ہم بندے کو مجبور ہے ماض بھی نہیں سمجھتے، اور تقدیر کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق الافعال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ قاسب الافعال ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو بھی پیدا فرمایا۔ میرے استاذ کی مکرم حضرت قبلہ الحاج سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جو کتاب ہے آپ نے پڑھی ہو مقالات سلطانیہ، آپ نے وہاں پر بھی لکھا، اور سبق کے دوران بھی مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ جو مختصر سی آیت کریمہ ہے، یہ آیت شریف کا ایک حصہ ہے، واللہ خلقکم وما تعملون، فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ نے جبریہ اور قدریہ دونوں فرقوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق بھی ہے اور تمہارے اعمال کا خالق بھی ہے۔ تو یاد رکھنا عقیدہ اہل سنت کیا ہے؟ بین بین ہے، درمیان کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر محدثین نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو دو فرقے ہیں یعنی جبری اور قدریہ، تو فرماتے ہیں یہ جو حدیث پاک ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام واضح طور کے اوپر فرما رہے ہیں کہ ان کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، لہٰذا اس حدیث پاک کی روح سے ان کا کفر ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ کافر ہیں، یعنی ان کو کفر کا اس بات ہے۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیں، یعنی یہ حدیث پاک ان کی تکفیر کے اندر صریح ہے، بالکل صریح ہے ان کی تکفیر کے اندر، لیکن اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین آپ فرماتے ہیں کہ انہیں کافر قرار دینے میں جلدی نہ کی جائے، کیونکہ ایک تو لزوم کفر اور التزام کفر میں بھی فرق ہوتا ہے، اور دوسرا یہ لوگ تعویل کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں، تعویل کے ذریعے اپنے تائیں یہ اس طرح کرتے ہیں کہ کفر سے دور جاتے ہیں، یہ تعویل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ اپنے خیال میں کفر اختیار نہیں کرتے اور نہ کفر پر راضی ہیں، بلکہ تعویل کے ذریعے کفر سے دور بھاگتے ہیں اور کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کرتے ہیں اور حق کے پانے میں پوری کوشش کرتے ہیں، تاہم اس کے باوجود یہ لوگ خطا کے اندر پڑ گئے اور حق کو نہ پا سکے، اور لزوم اور التزام کفر میں فرق ہے۔ اس بارے میں علماء امت کا مختار اور پسندیدہ قول یہی ہے، یعنی ان کو کافر قرار نہ دیا جائے، اور احتیاط بھی اسی میں ہے، اور ہمیں اہل قبلہ کی تکفیر سے منع فرما دیا کہ اور جو کچھ ان کے بارے میں وارد ہوا ہے ان کے کفر پر دلالت کرتا ہے زجر اور توبیخ کے لیے اور ڈانٹ کے لیے، ٹھیک ہے، اور مبالغے کے طور کے اوپر ہے۔ اور پھر یہ جو احادیث مبارکہ، یعنی یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے متعلق احادیث مبارکہ ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کے اندر محدثین نے اختلاف بھی کیا ہے، یعنی ان کی سند کے اوپر، ان کی متن کے اوپر لے دے بھی ہوئی ہے، یعنی جو لوگ آپ لوگوں کے تو علم کے اندر نہیں ہے نا جرح کیا ہوتی ہے، تعدیل کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے آپ کو بتاؤں گا، ایک مقام کے اوپر بات آنے والی ہے، یعنی محدثین نے اس احادیث پاک کی سند کے اوپر کلام بھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہتر یہی احتیاط اسی میں کہ ان احادیث پاک، یہ جو احادیث مبارکہ ہیں ان کو زجر کے اوپر اور اسی طریقے سے مبالغے کے اوپر محمول کیا جائے، ٹھیک ہو گئی۔ آگے بڑی حدیث نمبر 98، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یکون فی امتی خسف و مسح ذالک فی المکذبین بالقدر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے اندر خسف ہوگا اور مسح ہوگا، میری امت کے اندر کیا ہوگا؟ خسف ہوگا اور مسح ہوگا۔ خسف کہتے ہیں زمین کے اندر دسنے کو، اور مسح کہتے ہیں شکلوں کا تبدیل ہو جانا، شکلوں کا تبدیل ہو جانا۔ یہ کب ہوگا؟ کتاب الفتن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، کتاب الفتن کے اندر جو روایات ہیں ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بالکل آخری زمانے کے اندر ہوگا، جو آخری زمانہ آئے گا اس آخری زمانے کے اندر یہ ہوگا۔ اور وذالک فی المکذبین بالقدر، جو لوگ تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں وہ لوگ اس طرح ہوں گے۔
اور علماء نے اس کی ایک تعویل یہ بھی کی ہے کہ اگر اس امت کے اندر خسف اور مسخ ہوتا، یعنی زمین کے اندر دسایا جانا ہوتا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امان عطا فرما دی ہے نا حضور کے صدقے، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس امت کے اندر مسخ ہوتا، یعنی چہروں کا بگڑ جانا اور زمین کے اندر دسا جانا، تو کون سے لوگ اس قابل تھے؟ وہ لوگ اس قابل تھے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، یعنی تقدیر کا انکار اتنا بڑا سخت کفر ہے کہ یہ اس بات کے لائق ہے کہ ان کو زمین کے اندر زندہ دسا دیا جائے اور ان کی شکلیں بگاڑ دی جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ دو معنی آپ نے ذہن کے اندر رکھنے، خسف اور مسخ، خسف اور مسخ، یہ دو ذہن میں رکھنے۔ یا تو یہ ہوگا بالکل آخری زمانے کے اندر، دجال کے جو ساتھی لوگ ہوں گے آخری زمانے کے اندر بالکل ہوگا، قیامت قریب، قرب قیامت۔ یا پھر اس کی یہ تعویل ہے کہ اگر اس طرح ہوتا تو پھر قدریہ فرقے کے ساتھ ہوتا، جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور انہی سے مروی ایک روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو قدری فرقہ ہے یہ اس امت کا مجوسی ہے۔ مجوس کیا پتہ ہے عقیدہ رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک خالق ہے خیر کا اور دوسرا خالق ہے شر کا، جو خیر کا خالق ہے وہ الگ ہے اور جو شر کا خالق ہے وہ الگ ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے دو خدا تسلیم کر لیے نا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خیر کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، یعنی شر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں کائنات کے اندر وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے، اور جو کچھ ہم خیر دیکھتے ہیں وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، دونوں باتیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وہ کہتے ہیں خیر کا خالق الگ ہے، شر کا خالق الگ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ دو خدا مان لیے۔ اور یہ بھی بندوں کو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ تو ہر بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہو تو کائنات کے اندر خالق تو اللہ ہی نا، ایک ہی خالق ہم تسلیم کرتے ہیں نا۔ تو گویا کہ کروڑوں لوگ جو دنیا کے اندر بستے ہیں، اربوں لوگ جو دنیا کے اندر بستے ہیں، گویا کہ ان قدریہ فرقے نے ان سب کو خالق تسلیم کر لیا، ان سب کو خدا تسلیم کر لیا۔ یعنی خالق الافعال کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ اور یہ کہتے ہیں بندے اپنے افعال کے خالق ہے، تو گویا بندوں کو انہوں نے خدا تسلیم کر لیا۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مثل مجوس کے ہیں جو دو خدا تسلیم کرتے ہیں۔ انہوں نے صرف دو خدا تسلیم کر لیے، انہوں نے کروڑوں خدا تسلیم کر لیے۔ وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اگر یہ بے ایمان لوگ کیا کریں؟ مریض یعنی چارپائی کے اوپر پڑ جائیں، بیمار ہو جائیں، تو فرمایا خبردار ان کی عیادت نہیں کرنی۔ وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازے کے اندر حاضری نہ دو۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بے ایمان قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فاسق فاجر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بے ادب گستاخ ہوتے ہیں، یعنی گستاخ جتنے بھی فرقے ہیں، لوگ ہیں، انفرادی طور کے اوپر ہوں، اجتماعی طور کے اوپر ہوں، ان سے شدید نفرت کرنی چاہیے۔ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے، مر جائیں ان کے جنازے کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ تو جن لوگوں کا عقیدہ برا ہے اللہ کی ذات اقدس کے متعلق، رسول اللہ کی ذات اقدس کے متعلق، صحابہ پاک کی ذات اقدس کے متعلق، یا پھر اہل بیت مصطفیٰ کی ذات کے متعلق، ازواج کے متعلق، پھر دیگر حضور پاک کی جو امت کے صالحین ہیں، فقہاء ہیں، محدثین ہیں، ان کے متعلق جو لوگ برا گمان کرتے ہیں اور برا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ سارے لوگ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ رسول کا بالکل واضح فرمان ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، مجلس، نکاح وغیرہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ معاملات کرنا کیا ہیں؟ آرام ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھیے، بلکہ یہ اس حدیث پاک کی تصدیق آ گئی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجالسوا اہل القدر ولا تفاتحوہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو قدریہ فرقہ ہے نا، اس کے ساتھ مجلس اختیار نہ کرو، اس کے ساتھ مجلس اختیار نہ کرو، ولا تفاتحوہم، اور ان کو اپنا حاکم بھی نہ بناؤ۔ قدریہ فرقے کے ساتھ مجلس بھی اختیار نہ کرو اور ان کو اپنا حاکم بھی نہ بناؤ۔ تو فاتحو اس کا ایک معنی یعنی یہ ہے نا کہ فاتح اسی شخص کو کہتے ہیں نا کہ جو فتح کر لے کوئی علاقہ، تو یہ اسی سے فتح سے، تو فاتحوہم فتح سے، جو بندہ کسی علاقے کو فتح کر لیتا ہے وہ فاتح کہلاتا ہے، اور باقی لوگ اس کے محکوم ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ان کو تم اپنا حاکم نہ بناؤ۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں تو فاتحوہم سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ مجادلے کے لیے آپ پہل نہ کریں، مجادلے کے لیے یعنی مناظرے، مراقبے، اس قسم کی گفتگو، بحث مباحثہ فرمائے پہل نہ کریں۔ یہ جو قدریہ فرقہ ہے اس کے ساتھ گفتگو سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ کیوں پرہیز کرنا چاہیے؟ کہ پھر شکوک اور شبہات کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہاں کوئی عالم دین ہو، ان کو شک شبہ اچھے طریقے سے وہ دور کر سکتا ہو، اس کی ایک الگ بات ہے، یعنی اس کا عقیدہ مضبوط ہو، وہ خود عالم دین ہے، وہ سمجھتا ہے اس بات کو،
ان کے جوابات مضبوط جوابات، عقلی نقلی جوابات اس کے پاس موجود ہیں، پھر کوئی بات بھی نہیں۔ لیکن جو عام آدمی ہوتا ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ وہ اس قسم کے شبے وارد کرتے ہیں کہ تو پھر وہ دل کے اندر پکے ہو جاتے ہیں، ذہن کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ اس لیے علماء منع فرماتے ہیں اس بات سے کہ جو کمزور عقیدے والے لوگ ہوتے ہیں تو ہر بد مذہب کی مجلس کے اندر ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے کہ وہ کوئی الٹی سیدھی بات کر دیں گے تو آپ کے دل کے اندر بیٹھ جائے گی۔ سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ایک دوسری بھی حدیث پاک کی کتاب ہے کل پرسوں ہی میری نظروں سے گزری، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ امام ابن سیرین کے پاس آئے نا دو بندے آ کر بیٹھ گئے، تو آپ نے ان کو فرمایا کہ میری مجلس سے اٹھ جاؤ، تو وہ کہنے لگے ہم کوئی قرآن آپ کو سنا دیتے ہیں، فرمایا کوئی ضرورت نہیں۔ پھر حدیث پاک کی طرف آئے کہ آپ چاہتے ہیں ہم آپ کو حدیث پاک سناتے ہیں، فرمایا کوئی ضرورت نہیں، یا تم مجھ سے اٹھ کے چلے جاؤ یا میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں۔ تو جب وہ چلے گئے اٹھ کر تو بعد میں مریدوں نے پوچھا جو پاس بیٹھنے والے تھے، حضور وہ قرآن اور سنت کی بات ہی تو کر رہے تھے نا، آپ سن لیتے ان کی بات۔ فرمایا یہ بد مذہب لوگ ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ بد مذہب لوگ ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی بات کرتے، تعویل کرتے، اور وہ تعویل میرے دل کے اندر بیٹھ جاتی، پھر کیا ہوتا؟ تو اسی سے علماء نے استدلال پکڑا ہے کہ اس قسم کے جو بدرا قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی مجلس کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں جو بندہ پھر میں کہتا ہوں مضبوط ہے اپنے کردار کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر، اپنے عمل کے اندر، عالم دین ہے، جن کے شبہات کوئی اثر نہیں کرتے اور وہ ان کے جو شبہات ہیں ان کے منہ کے اوپر دے مارنے کی طاقت رکھتا ہو، ان کے شبہات ان کے منہ کے اوپر دے مارنے کی طاقت رکھتا ہو، ایک سوال کریں وہ 100 جواب دے، تو پھر کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ گفتگو کے اندر ابتدا نہ کریں، ان کے ساتھ گفتگو کے اندر ابتدا نہ کریں، یعنی یہ راستے کے اندر آئیں خندہ پیشانی سے آپ ان کو نہ ملیں، ان کے ساتھ گفتگو نہ کریں، ان کے ساتھ سلام کلام نہ کریں۔ تو یہ جو آخری 2 روایتیں میں نے پڑھی، حدیث نمبر 99 اور حدیث نمبر 100، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بدعقیدہ لوگوں کی مجلس کے اندر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لین دین، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب کیا ہے؟ آرام ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے، اسی کے اندر ایمان کی سلامتی ہے۔ ورنہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر عذاب اسی وجہ سے آتے تھے نا، وہ ایک دن کہتے تھے یہ آرام ہے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھنے نہیں تھے، پھر دوسرے دن ان کے ساتھ کھانا پینا بھی شروع کر دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے سب کو یہ عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور ایک حدیث پاک آتی ہے نا کہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنی ایک کتاب کے اندر نقل کی ہے، میں نے خود بھی حدیث پاک کی کتاب کے اندر وہ روایت میری نظروں سے گزری ہے لیکن ابھی میرے ذہن کے اندر نہیں ہے، اس لیے میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ حوالہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جبریل کو بھیجا نا کہ فلاں بستی کے اندر جاؤ اور ساری بستی کو تباہ کر دو۔ تو جبریل امین کہنے لگے یا اے اللہ تعالیٰ اس مقام کے اوپر تو ایک بندہ ایسا ہے جس نے آنکھ چھپکنے کے برابر بھی یا اللہ تیری نافرمانی نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی تباہ کر دیں، اس کو بھی الٹا دیں لوگوں کے ساتھ۔ کیوں؟ کہ فرمایا اس کے سامنے نافرمانی ہوتی رہی ہیں، اس نے کبھی میرے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس نے کبھی میری خاطر غیرت کھائی ہے کہ میرے رب کی نافرمانی ہوتی ہیں، میں ان کو روکوں، ان کا ہاتھ روکوں، ان کو منع کروں؟ ٹھیک ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، پہلا درجہ تو یہ نا ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، زبان سے روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہو، دل کے اندر تو کم از کم برا سمجھو نا، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے دل کے اندر بھی آپ برا نہیں سمجھتے نا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو عذاب پھر آتا ہے نا باقیوں کے لیے وہی عذاب تمہارے لیے بھی ہے۔ یہ پچھلے دنوں کے اندر میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی تھی نا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آپ مچھلی کا شکار نہ کریں جو بنی اسرائیلی تھے، تو اس کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرک پاک کے اندر روایت موجود ہے کہ فرماتے ہیں 3 طبقے ہو گئے تھے کہ ان کو منع کرتا تھا اور دوسرا کہتا تھا برا سمجھ کے ان سے ہٹ گئے تھے، یعنی وہ کہتے ہیں ان کو اپنے حال کے اوپر چھوڑ دو، اپنا کھانا پینا ان سے الگ کر لو، روکتے نہیں تھے برائی سے لیکن ان سے خود سائیڈ کے اوپر ہو گئے تھے، دل کے اندر ان کو برا سمجھتے تھے۔ اور تیسرا وہ طبقہ تھا کہ جو ان کے ساتھ گل مل گیا تھا، تو جو ان کے ساتھ گل مل گئے ان کے پیچھے چلنے لگے، نہ منع کرتے ہیں نہ ان سے کھانا پینا الگ کرتے ہیں، تو پھر اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تباہ کر دیے، یعنی مچھلی کا شکار کرنے والوں کو اور جو نہیں روکتے تھے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، مجلس منعقد کرتے تھے، سارے معاملات کرتے تھے، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیے، اور جو لوگ روکتے تھے ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور جو زبانی کلامی روکتے تو نہیں تھے لیکن ان کے اس فعل کے اوپر ناراض تھے، سائیڈ کے اوپر ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے، دیواریں کھینچ لی تھی ان کے درمیان، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بچا لیے۔ تو جب عمومی عذاب آتا ہے تو یاد رکھیں جو دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں، برائی سے منع کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی، اور جو لوگ برے لوگوں سے بچ کے چلتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، اور جو لوگ منع نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ گل مل جاتے ہیں، ان کے اوپر غیرت ہی نہیں کھاتے،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، غیرت نہیں کھاتے، برائی کو منع نہیں کرتے، تو پھر وہ بھی عمومی عذاب کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ